बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुश आमदीद। दोस्तों, यूट्यूब की तमाम पॉलिसी सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज़ क्या है। मैं हूं अमीन रोसनात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन भी दबाएं ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज़ चूँकि तादाद में ज़्यादा है, सो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पॉलिसीज़ क्या हैं। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं। सबसे पहले तो आज ईद का दूसरा दिन है। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो ईद की, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी तमाम इबादत को कबूल करे और आइंदा ज़िंदगी में आपकी खुशियां भर दे। आते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जब आप यूट्यूब पर आते हैं तो यूट्यूब पर पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं। इस यूट्यूब कम्युनिटी में रहने के लिए यूट्यूब ने कुछ कवानीन मुरतब की है जिनको कम्युनिटी गाइडलाइंस कहते हैं। अब अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आपको यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक या आपके चैनल को रिमूव भी किया जा सकता है। जब आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ती है तो आपको यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल कर दिया जाता है जिसपे आपको बताया जाता है कि आपके किस मवाद को डिलीट कर दिया गया है और आपने यूट्यूब की कौन सी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और आपके चैनल पर इस स्ट्राइक का क्या असर पड़ेगा। आपको ये भी बता दिया जाता है कि अब आगे आपने क्या करना है। अगर आपने यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की है तो सबसे पहले यूट्यूब आपको एक वार्निंग जारी करेगा, क्योंकि यूट्यूब जानता है कि इंसान से गलती हो सकती है। लिहाजा सबसे पहले वो आपको स्ट्राइक नहीं बल्कि एक वार्निंग जारी करता है और ये वार्निंग आपके चैनल के ऊपर रहता है। अब अगर इसके बाद आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की तो आपको स्ट्राइक मिलेगा। और याद रहे, बाज़ औक़ात शदीद किस्म की सूरत में आपके चैनल को फ़ौरन भी टर्मिनेट किया जा सकता है। और फिर अगर आप समझते हैं कि यूट्यूब की गलती है तो आपके पास अपील करने का भी हक होता है। अब दोस्तों, अगर आपको एक मरतबा वार्निंग मिल गई और उसके बाद आपने दोबारा वही गलती की या कम्युनिटी गाइडलाइन की कोई और गलती की तो आपको सबसे पहला स्ट्राइक आ जाता है। यानी पहले आपको वार्निंग मिली थी, अब दोबारा गलती हुई तो आपको पहला स्ट्राइक मिलता है। अब जब आपको पहला स्ट्राइक मिलता है तो क्या होता है कि आपकी जो वीडियो अपलोडिंग करने की राइट है उसको बंद किया जा सकता है, आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसको बंद किया जा सकता है, आप जो वीडियो प्रीमियर लगाते हो वो बंद हो सकता है, और आप जो कस्टम थंबनेल्स लगाते हो तो वो भी आपके बंद हो सकते हैं, या जो कम्युनिटी पोस्ट आप लगाते हो वो भी बंद हो सकती है। प्लेलिस्ट को एडिट करना, क्रिएट करना और सेव करना ये आपका बंद हो सकता है, या आपने जो वीडियो शेड्यूल पर रखी हुई है तो उनको भी वो यूट्यूब जो है प्राइवेट एक खास टाइम तक रख सकता है, उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते। अब ये जो ऊपर मैंने आपको चीजें बताई ये एक हफ्ते तक आपके चैनल के ऊपर रहती है, और अगर आप इस दौरान दोबारा कोई इस तरह की वायलेशन नहीं करती तो आपकी जो ये पाबंदियां हैं ये हटा दी जाती है। मगर ये स्ट्राइक आपके चैनल पर 90 दिन तक रहता है। पाबंदियां हटा दी जाती है मगर स्ट्राइक आपके चैनल पर रहता है, सो ये आपने याद रखना है। अब दोस्तों, अगर इन 90 दिनों में आपने फिर किसी पॉलिसी की वायलेशन की तो आपको दूसरा स्ट्राइक पड़ जाता है। जब आपको दूसरा स्ट्राइक पड़ जाता है तो 2 हफ्ते तक आप कुछ अपलोड नहीं कर सकते, और इसके बाद अगर आप ठीक काम करते हो और कोई मसला नहीं होता तो 2 हफ्ते बाद ये पाबंदियां हटा दी जाती है और 90 दिन के बाद आपके चैनल पर स्ट्राइक हट जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मगर अगर आपने इन 90 दिनों में आपको तीसरा स्ट्राइक भी पड़ गया तो YouTube आपके चैनल को परमानेंटली रिमूव करेगा। याद रखें, अगर आपको किसी वीडियो पर कम्युनिटी का स्ट्राइक है और आप उसको डिलीट कर देते हैं तो इससे आपका स्ट्राइक आपके चैनल से हटता नहीं है बल्कि वो 90 दिन तक मौजूद रहता है। और दोस्तों, जब भी आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ती है तो आपके पास अपील करने का भी हक होता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर ये जो क्लिक हियर है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपील भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई स्ट्राइक की बातें। अब आते हैं कि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है ये असल में होती क्या है, क्योंकि जब तक आपको इनका पता नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने वायलेशन की है और आपको स्ट्राइक पड़ी है। तो इन कम्युनिटी गाइडलाइंस को कुछ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तादाद इनकी काफी ज्यादा है। इसमें स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस है। डिसेप्टिव का मतलब है धोखाधड़ी वगैरह, और स्पैमिंग तो आप जानते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव कंटेंट है, वायलेंट और डेंजरस कंटेंट है, और रेगुलेटेड गुड्स है, और इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन है। इन तमाम पर हर कैटेगरी पर अब हम तफसील से रोशनी डालेंगे ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हमने नहीं करना और हमने उससे बचना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस से। दोस्तों, यूट्यूब की कम्युनिटी आपसे तवक्को करती है कि आप काबिल एतमाद मवाद अपलोड करें
یہاں پر دھوکہ دہی، گمراہ کن، سپیم یا اس طرح کا مواد نہیں ہونا چاہیے جو کہ ویور کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر آپ بار بار ایک مواد کو ڈال رہے ہو، دہرا رہے ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر۔ اور اگر آپ ویوز میں سے یہ پرومس کرتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ، ویورز کے ساتھ، کہ وہ یہ کچھ دیکھیں گے، مگر ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے، اور آپ انہیں سائٹ سے باہر کی طرف بھیج دیتے ہو، ایسے لنک دے دیتے ہو، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا اگر آپ ویورز کو کچھ ایسے لنک دے دیتے ہو کہ جو اس کو یوٹیوب سے ہی باہر کر دے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ یعنی آپ ان کو کچھ اس طرح لکھ دو کہ نیچے لنک پر کلک کر دیں اور آپ اتنے پیسے کما لیں گے، بہت تیزی کے ساتھ پیسے کما لیں گے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی اجازت نہیں ہے۔ یا آپ ویورز کو ایسی ویب سائٹوں کا بتاتے ہو جہاں پر جو سافٹ ویئر ہے وہ نقصان دہ ہے یا ان کی ذاتی معلومات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو کا جو میٹا ڈاٹا ہے وہ مس لیڈنگ ہو، یعنی اس کے تھمبنیل اور ٹائٹل اور ڈسکرپشن میں کچھ لکھا ہوا ہو اور ویڈیو میں آپ کچھ اور بتاتے ہو، تو یہ مس لیڈنگ کانٹینٹ میں آتا ہے اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اسپیم اینڈ ڈیسیپٹیو پریکٹسز میں آتا ہے، یہ تمام جو پوائنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ فراڈ، مثلا آپ 2 نمبر کے گفٹ کارڈز یا گیٹ ریچ فاسٹ یا اس طرح کی پیرامڈ اسکیمیں وغیرہ جو ہوتی ہے، تو اس قسم کے مواد کی بھی بالکل اجازت نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر۔ یا ایسا مواد جس میں آپ سب فار سب یا ویوز یا سبسکرائبر یا لائکس کی خریدی فروخت وغیرہ بتاتے ہو، تو آج کل ہمارے کافی اچھے یوٹیوبر ہیں، وہ بھی ان پالیسیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ کھلے عام اپنے چینل کے اوپر بتاتے ہیں کہ جی آپ لائک لے لیں، سبسکرائب ہم سے لے لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے۔ دوستو اس کے علاوہ کمنٹس کے اندر اگر آپ سپیمنگ کرتے ہو تو یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ کمنٹس میں کسی کی ذاتی معلومات نہیں دے سکتے کہ جی آپ کون ہو، اپنا نمبر دے دے وغیرہ وغیرہ۔ اکثر آپ مجھے پوچھتے ہو کہ سر ہمیں اپنا نمبر سینڈ کر دے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں اکثر جواب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہ یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے۔ آپ کسی کو وہاں پر اپنے نمبر کمنٹ سیکشن میں نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ لائیو سٹریمنگ میں بھی آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نقل کرتے ہو کسی اور چینل کا، یعنی اسی کی طرح پروفائل آپ نے بنائی، بیک گراؤنڈ آپ نے اس طرح کا لگایا، لوگو آپ نے دوسرے چینل کی طرح ہو بہو اسی کی طرح بنا لی، تو یہ بھی یوٹیوب کے اوپر الاؤڈ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کا نام، لوگو، برانڈ، ڈسکرپشن اور تصاویر وغیرہ کسی اور چینل کی طرح لگاتے ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے چینل میں ایسے لنک ہے جو کہ پورنوگرافی یا اس سے ریلیٹڈ مواد یا میل ویئر سافٹ ویئر کی ہو یا پشنگ ویب سائٹ کی ہو یا کسی شدت پسند تنظیم کی یا ان کے لیے فنڈ ریز کے لیے کوئی آپ نے لنک دیے ہوئے ہوں، یا اس کے علاوہ چائلڈ سیکشول ایبیوز ان لنکس میں ہو، تو ایسی چیزیں بہت سختی کے ساتھ منع ہے، ڈرگز وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ اس میں کووڈ-19 سے متعلق بھی غلط انفارمیشن اگر آپ پھیلاتے ہو، تو اس طرح کے تمام لنکس یا ویب سائٹیں اگر آپ یوٹیوب کے ڈسکرپشن یا کمنٹس میں دیتے ہو تو یہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے، یہ اسپیم اینڈ ڈیسیپٹیو پریکٹسز میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو فیک انگیجمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں بھی منع ہے۔ مثلا آپ ایسے تھرڈ پارٹی سروسز کا بتاتے ہو جہاں سے آپ کو ویوز، لائکس یا سبسکرائبر وغیرہ ملتے ہو یا سب فار سب، تو ان چیزوں کو بھی یوٹیوب نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہے، مثلا اگر آپ 6 مہینے تک لاگ ان نہیں کرتے ہو اپنے چینل کے اوپر، یا آپ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے ہو یا آپ کمنٹس وغیرہ نہیں کرتے ہو، تو اس سے یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ان ایکٹیو ہو چکا ہے، تو اس پالیسی کے تحت اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر کسی پالیسی کے وائلیشن کی وجہ سے آپ کی کوئی ویڈیو ریموو کی جا چکی ہے اور آپ دوبارہ اس کو اپلوڈ کرتے ہو تو یہ بھی منع ہے۔ اور اس کے علاوہ یوٹیوب کی جو منیمم ایج والی پالیسی ہے یعنی 18+ والی، تو اس کو بھی آپ نے لازمی فالو کرنا ہے۔ تو یہ ساری ایڈیشنل پالیسیز میں آتی ہے۔ دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے سینسیٹیو کنٹینٹ، یعنی حساس نوعیت کا مواد۔ دوستو یوٹیوب چاہتا ہے کہ آپ خاص طور پر ایسا کوئی خراب مواد اپلوڈ نہ کرو جو نابالغ بچوں پر غلط اثر ڈالتا ہو، مثلا عریانیت وغیرہ۔ سیکس اینڈ نیوڈیٹی سے متعلق مواد آپ اپلوڈ کرنے کی اجازت یہاں پر نہیں ہے۔ تھمبنیل میں بھی آپ کوئی عریاں قسم کے مواد کو اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ بچوں سے متعلق سیکشول مواد پر بہت سخت پابندی ہے دوستو۔ اس کے علاوہ خود کو نقصان پہنچانا، خودکشی یا خودکشی کے طریقے بتانا یا خود کو نقصان پہنچانے والی یہ تمام چیزیں جو ہے یوٹیوب کے اوپر سختی سے منع ہے۔ اس کے بعد دوستو وائلنٹ اینڈ ڈینجرس کانٹینٹ، یوٹیوب پر نفرت انگیز تقاریر، پرتشدد تصاویر، بدنیتی پر مبنی جملے
اور نقصان دہ رویوں سے متعلق مواد کی بالکل اجازت نہیں ہے، یا آپ اپنے چینل پر ایسے چیلنجز بتاتے ہو جس میں نقصان کا خدشہ ہو، یا ایسے پرینک کرتے ہو کہ جس میں اگلے بندے کو بہت زیادہ ڈر، خوف یا نقصان کا اندیشہ ہو، یا نشاور چیزوں کے متعلق بتاتے ہو یا ان کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہو، تو یہ چیزیں جو ہے وائلنٹ اور ڈینجرس کانٹینٹ میں آتی ہے اور آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن کی اسٹرائک پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہیکنگ وغیرہ کے متعلق سکھانا یا چوری کے طریقے سکھانا یا کھانے پینے کی بھی غلط انفارمیشن دینا یا ایسی ویب سائٹوں کے متعلق بتانا جس میں مواد کو چوری کرنے سے متعلق بتایا جاتا ہو، تو ان کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ آپ ایسے طریقے بتاتے ہو کہ جس میں جو پیمنٹ گیٹ ویز ہے ان کو بائی پاس کرنے کے طریقے بتاتے ہو، تو ان چیزوں کی بھی یوٹیوب کے اوپر اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہراسمنٹ وغیرہ سے متعلق بھی ان کی پالیسی بہت ہی سخت ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے کسی کو ہراس نہیں کر سکتے، نہ کسی شخص کو، نہ کسی کا خاص قوم یا قبیلے یا ایک خاص کمیونٹی کو آپ ہراس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دوستو جو اگلا ہمارے پاس سیکشن ہے، جو اگلی کیٹیگری ہے، وہ ہے ریگولیٹڈ گڈس کی۔ انلیگل چیزوں کا یوٹیوب پر خرید و فروخت کرنا منع ہے، مثلا الکوہل، بینک اکاؤنٹس کے پاسورڈز، لوگوں کے کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا، منشیات، دھماکہ خیز مواد، جسم کے آرگنز، خطرے سے دوچار جو انواع و اقسام ہے، اس کے علاوہ فائر آرم، نارکوٹکس اور بغیر پرسکرپشن کی جو دوائیاں وغیرہ ہے، اس کے علاوہ سیکشول چیزیں اور بغیر لائسنس کی جو میڈیکل سروسز ہیں یا انسانی اسمگلنگ وغیرہ سے متعلق جو چیزیں، ان مواد کی یوٹیوب کے اوپر بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ گیمبلنگ کے متعلق نہیں بتا سکتے، یا اس کے علاوہ جو آج کل مساج وغیرہ کے نام پہ ہیجانی قسم کی ویڈیو بناتے ہیں، تو یہ سب یوٹیوب کے اوپر منع ہے اور یہ کمیونٹی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے چینل کسی بھی ٹائم یوٹیوب بند کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جو 5ویں نمبر پر ہے وہ ہے مس انفارمیشن۔ یوٹیوب پر غلط اور گمراہ کن مواد کو اپلوڈ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے جس میں شدید نقصان کا خطرہ ہو، اور ایسی معلومات جو کہ حقیقی دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہو، مثلاً غلط علاج، نقصان دہ علاج بتانا یا اس قسم کے علاج کو فروغ دینا، مخصوص قسم کی تکنیکی طور پر ہیرا پھیری کرنے کے طریقے بتانا، یا ایک جمہوری عمل یعنی الیکشن میں مداخلت کرنے والی جو مواد ہے، تو اب یہ چیزیں آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کی اجازت نہیں ہے، مثلا غلط مردم شماری سے متعلق غلط معلومات یا اندازے بتانا، لوگوں کو گمراہ کرے، ایسے مواد بتانا کہ جی فلاں جگہ کی آبادی اتنی ہے حالانکہ اتنی ہوتی نہیں ہے، یا وہاں پر معذور افراد کی تعداد اتنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ مردم شماری سے متعلق جو ڈیٹا ہے اس کو بھی آپ غلط انداز سے پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ مینیپولیٹڈ کنٹینٹ کو آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے، مثلا ایک ویڈیو بنی کسی اور جگہ یا وقت یا اس وقت کے حساب سے ہے اور آپ اس کو دوسرا رنگ دے کر دکھانے کی کوشش کرتے ہو، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ مینیپولیٹڈ کنٹینٹ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو الیکشن سے متعلق غلط معلومات یا الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا، مثلا آپ کی ویڈیوز میں غلط وقت، جگہ اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وغیرہ کے متعلق غلط بتاتے ہو، تو ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا ایسا ہیک شدہ میٹیریل آپ کو ملے کہ جو الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہو، آپ بتائیں کہ جی فلان جگہ سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہے، یہ ٹیلی فون لیک ہوا ہے تو یہ سنیں، اور وہ اگلے بندے یعنی جو الیکشن کا کینڈیڈیٹ ہے اس پر اس کو یہ نقصان دہ ہو، تو ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر، ان کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو کووڈ-19 سے متعلق علاج، معالجہ اور ڈینجرس قسم کی جو معلومات ہے، اس کے علاوہ اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کے متعلق غلط مشورے لوگوں کو دیتے ہو، یا اس کی ٹرانسمیشن سے متعلق یا ویکسینیشن سے متعلق غلط معلومات دیتے ہو، تو یہ یوٹیوب کے اوپر الاؤڈ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھی وہ تمام پالیسیاں کمیونٹی گائیڈ لائنز کی جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پالیسیز پر میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، ملتے ہیں اگلی ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔